اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصیرہم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ ناظرین محترم اور بادکشان صحبائے ولایت و صحبائے توحید و رسالت و امامت، سب سے پہلے تو تحفہ تبریک و تہنیت تمام مومنین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بمناسبت یادگار سالانہ اعلان ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ میں نے جس آیت کو عنوان قرار دیا، ظاہر مختصر وقت میں ہر پہلو پر بحث کرنا ممکن نہیں ہے، عادتاً محال ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے، ماں اس امر کی، اس حقیقت کی، اس اہم پیغام کی تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے اپنی امت تک، جو آپ پر کبھی پہلے زمانہ ماضی میں ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو حقیقت، جو امر، جو حکم نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی اس امر کی تبلیغ نہ کی جو ہم آپ سے بتا چکے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور آپ کو اگر کچھ خوف ہو، خدشہ ہو اپنے ساتھیوں سے جو آپ کے منصوبے ہمارے منصوبے کے خلاف ہیں اور سازش کر سکتے ہیں، آپ کو خوف ہو تو آپ ان کا خوف نہ کیجیے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ اعلان ولایت علی علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ زید ابن ارقم اور 110 صحابہ کی فہرست علامہ امینی نے الغدیر میں اپنے گمائی ہے کہ جن سے یہ اعلان ولایت مولا کائنات، یعنی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو اس آیت کے بعد پیغمبر نے اعلان کیا، اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے 110 صحابہ، 84 تابعین اور کئی سو علماء نے متقدمین میں، 600 سے زیادہ تو علماء نے مستقل کتابیں اس پر لکھی ہیں، یہ سب آپ کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث متواتر ہے۔ حجۃ الوداع کی واپسی ہے، پیغمبر جو ہے مقام جحفہ، وہ میدان غدیر خم کہلاتا ہے، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے پالان شتر کے ممبر بنوائے، اور اس پر آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں حدیث ثقلین کا بھی ذکر ہے، اور پھر آخر میں پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا ہم کو تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا، تمام صحابہ نے کہا، ازواج بھی موجود تھیں، سب کی آواز آئی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا الا، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہ ہمارا مولا ہے اور ہم مومنین کے مولا ہیں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ اب اہتمام جو ہوا تھا، وحی کے تیور جو تھے، اللہ کی طرف سے یہ باقاعدہ
دھمکی کے لہجے میں یہ بات کہنا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اسی سے یہ غمازی کر رہا ہے, یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ کوئی اتنا اہم امر ہے کہ توحید کا اعلان کیا بیکار ہے, اپنی رسالت کا اعلان کیا بیکار ہے, دین پہنچایا, قرآن پہنچایا, عقیدہ قیامت پہنچایا, اصول پہنچائے, فروع پہنچائے, عقائد پہنچائے, ساری دین کی تبلیغ 23 سال کی محنتیں جو ہیں وہ ایک نقطے پہ آ کے جمع ہو گئی ہیں, اور اس کے مقابل یہ آخری ایک کوئی بات ہے کہ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں, یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. آخر وہ کون سا امر ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جو پیغمبر نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں, یہ اتنی ہلکے میں لے لیا مسلمانوں, اتنی آسان بات تھی. لہجہ تو بتا رہا ہے سنگین بات تھی. تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ امامت علی تھی, وہ ولایت علی, امامت بلا فصل علی, نہیں. ہم کو آپ بتا دیجئے کہ کون سا امر دین کا ایسا ہے کہ جس کی اتنی اہمیت ہو کہ ذوالعشیرہ سے لے کر کوہ صفا سے لے کر غار حرا سے لے کر تمام اصول اور عقائد اور تمام فروع اور سب کچھ محنتیں, تبلیغیں, اتنی تبلیغ کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت, تو جتنی اذیت مجھے دی گئی تبلیغ دین میں کسی نبی کو نہیں دی گئی, یہ پیغمبر فرما رہے ہیں, وہ سب ایک طرف ہیں. اور یہ کون سا امر سنگین ہے کہ اس کا اعلان اگر نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ہی نہ پہنچائی. اور اے رسول, اس کے مطلب رسالت کے فرائض میں سے ہے, اتنا اہم ہے کہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اس کا مطلب کوئی امر سنگین ہے کہ سید المرسلین کی رسالت کی محنتیں داؤں پہ لگی ہوئی ہیں اگر اس بات کو نہ پہنچایا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ فروع دین میں امامت ہوتی ہے, ہم کہہ رہے ہیں فروع دین میں امامت, آپ فروع دین میں بتا رہے ہیں, ہم کو تو اصول دین میں بھی اتنی اہمیت اس ولایت علی, امامت علی کی لگ رہی ہے. وہ لہجہ بتا رہا ہے. بس عزیزو, ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے, مگر میں خاص باتیں چند جملوں میں کہہ کے بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ ولایت اللہ ہے. اسلام میں انسان پر انسان کی حکومت ذاتاً اور بالاصل نہیں ہے. مالک وہی ہے, حاکم وہی ہے کائنات کا, جو خالق کائنات ہو, تو مصدر ولایت اللہ ہے. اب اگر وہ اپنی نمائندگی میں کسی انسان اور بشر کو حاکم بنا رہا ہے تو اپنی ولایت کے کوٹے سے بنائے گا. یعنی اللہ جسے حاکم اور ولی بنا دے, سرپرست بنا دے, وہی اللہ کی طرف سے ہوگا حاکم. یعنی کیا؟ اللہ کی نیابت میں ہوگا, کیونکہ اصلی حق حکومت اللہ کا ہے. اسی کو اللہ نے ایک آیت میں کہا ہے, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ سب سے بڑا عالم ہے اس بات کا کہ اپنے منصب رسالت کو کہاں پہ رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتخاب اللہ کرتا ہے, ولی اللہ بناتا ہے, اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے, اور اللہ خود مولا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں, سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اللہ میرا مولا ہے, میں مومنین کا مولا ہوں, اور جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مولا کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہیں. ظاہر ہے کہ میں اس سے پہلے بھی کبھی عرض کر چکا کہ اس وقت کے صحابہ کیا سمجھ رہے تھے. یہ مبارکبادیاں کاہے کی تھیں؟ یہ مولائیت دوستی کا اعلان ہے, نصرت کا ناصر ہیں تمہارے جیسے میں ناصر ہوں, تمہارے دوست ہیں جیسے. تو کیا ناصر اور مددگار کی یا دوست کی بیعت بھی کروائی جاتی ہے؟ ہمیں تو نہیں نظر آیا کہیں. پھر یہ مبارکبادیاں کاہے کی ہیں؟ علی دوست ہو, علی ویسے ہی تمہارے دوست ہے جیسے میں دوست ہوں, تو صحابہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہو گئے. اس کے مطلب علی کو صحابہ پہلے دوست نہیں رکھتے تھے کیا؟ یہ علی صحابہ کے دوست نہیں تھے؟ یہ کون سی نئی بات ہے؟ اس کے مطلب کوئی اس سے بھی اہم بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امامت علی ہے, بلا فصل امامت علی ہے. بس عزیزو, یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کب اہل بیت نے حدیث غدیر کو, کب نص امامت مانا, کب دعویٰ کیا. تو میں 2 حوالے دے کے بات کو تمام کر رہا ہوں. اسن المطالب میں دمشق کے عالم اہل سنت, کتاب اسن المطالب میں انہوں نے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی. کیا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر مولا کائنات کی
امامت پر دلیل کیا ہے، نص کیا ہے؟ تو صدیقہ نے فرمایا ہے، یہ اہل سنت کی کتاب اسن المطالب میں دیکھ لیجئے آپ جا کے، صدیقہ نے فرمایا کہ انسیتم قول رسول اللہ فی غدیر خم من کنت مولاه فہذا علی مولا. کیا تم بھول گئے غدیر خم کے دن رسول اللہ کی یہ بات کہ جس کے ہم مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں؟ ابن بابویہ قمی نے شیعہ کتاب کا بھی حوالہ دے رہا ہوں قدیم، انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی کہ صدیقہ طاہرہ سے امامت علی علیہ السلام پر پوچھی گئی کہ دلیل کیا ہے، نص کیا ہے، تو پھر یہی حدیث آپ نے دہرائی کہ وَعَجَبَا، تعجب ہو رہا ہے تمہارے اوپر، انسیتم یوم غدیر خم، کیا تم غدیر خم کا دن بھول گئے؟ حتیٰ کہ امام حسن مجتبیٰ نے مصالحت جب معاویہ سے ہو گئی تو وہاں جا کر صحابہ کے مجمع میں، جس میں امام حسین بھی ساتھ میں موجود ہیں، امام حسن نے بھی یہی اپنے خطبے میں حدیث دہرائی کہ ہمارے بابا کو رسول اللہ نے میدان غدیر خم میں اپنے بات کے لیے حاکم و خلیفہ اور امام و سرپرست معین کیا حکم خدا سے، اور اسی حدیث کو امام حسن نے ارشاد فرمایا، دہرایا وہاں پر کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو مولا کے معنی سیاق و سباق بتا رہا ہے. رسول اللہ اس حدیث سے پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے، یعنی یہ اولا بالتصرف ہونے کی بات ہو رہی ہے، یعنی تمہارے نفسوں پر اختیار جتنا اللہ و رسول کو ہے اتنا تم کو خود نہیں ہے. بس عزیز و آخر کلام میں ایک آیت اور بات کو تمام کر رہا ہوں، یہ فیصلہ اللہ پہلے ہی کر چکا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. کسی مومن و مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور رسول جب اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں، سنا دیں، تو خود اس کو اپنے بارے میں کسی نئے فیصلے کا، ان کے پیرالل، ان کے مقابل کسی اپنے بارے میں نئے فیصلے کا اختیار رہ جائے. تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا یا ایھا الرسول کا حکم دے کر، رسول اللہ نے فیصلہ سنا دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب کسی کو امت میں اختیار نہیں ہے کہ اللہ و رسول کے فیصلے کے آگے بڑھے. اسی لیے اللہ نے مہر بھی لگا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل کر دیا تمہارے لیے. اس کے مطلب یہ جو اعلان ہے یہ جزو دین ہے، اساس دین ہے، اس کے بغیر دین تمہارا ناقص تھا. واتممت علیکم نعمتی، آج نعمت تمام کر دی. اس کے مطلب تمام نعمتیں ایک طرف ہیں مگر امامت ولایت علی کی نعمت جو ہے نعمت عظمی ہے، تبھی کہہ رہا ہے تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم آج اسلام سے راضی ہو گئے تمہارے لیے بحیثیت دین کے، اسلام سے راضی ہوئے بحیثیت دین کے. اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جس اسلام میں امامت علی اور ولایت علی کا عقیدہ نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ اسلام دین ہی کہے جانے کے لائق نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ قابل قبول کوئی پسندیدہ دین ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.